اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں الموطا امام مالک۔ تو اس میں جو چیپٹرز ہیں وہ 45 چیپٹرز ہیں۔ ہم پہلے چیپٹر سے شروع کریں گے۔ پہلے چیپٹر میں اوقات نماز کے متعلق کتاب ہے۔ اس میں 37 ٹوٹل احادیث مبارکہ ہے، 31 احادیث مبارکہ صحیحہ ہے اور ضعیف ہیں 6۔ یہ صرف جسٹ احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ان کی تفسیر چاہیے تو آپ اپنے مسلک کے مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی حدیث جو ہے ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب المعروف امام ظاہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے امیر تھے، انہوں نے ایک روز عصر کی نماز ادا کرنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ بلا شبہ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دن عصر کی نماز میں دیر کر دی، اور وہ اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے مغیرہ عراق کے شہر کوفہ میں حاکم تھے۔ تو حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے مغیرہ، یہ دیر سے نماز ادا کرنا کیا ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ واقعہ معراج کے فوراً بعد اگلے ہی دن ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے؟ تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو اور مجھ کو بھی اسی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عروہ رحمہ اللہ سے کہا کہ جان لو اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور سند کا حوالہ دے کر دھیان سے بتاؤ، وہ خبر جو تم بیان کر رہے ہو کیا واقعی جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نماز کے وقت مقرر کیے؟ عروہ رحمہ اللہ نے جواب میں سند بیان کرتے ہوئے کہا کہ بشیر بن ابی مسعود رحمہ اللہ اسی طرح اپنے والد ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے، اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ عروہ رحمہ اللہ نے ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیان کیا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عصر اس حال میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے یعنی گھر کی دیوار پر چڑھنے سے پہلے ابھی حجرے کے اندر یعنی گھر کے اندرونی صحن میں ہی ہوتی تھی۔ تو یہ پہلی حدیث مبارکہ تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اگلی حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔